نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلے دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ویڈیو میں ہم نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ اور اس سے ملنے والے 10 اہم پوائنٹ اور پیغامات کو واضح کیا تھا، اور آخر میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل کو بھیجا اور ابرہہ کو ہلاک کیا۔ تو آج بھی مسلمانوں کی بہت سی مسجدوں اور دینی مرکزوں اور خود مسلمانوں کی ذات پر حملہ کیا جاتا ہے، جبکہ ایک مسلمان کی عزت اور حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ابابیل کیوں نہیں آتے، کوئی آسمانی مدد کیوں نہیں اترتی؟ تو اس سوال کا جواب ہم اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ جواب عالم اسلام کے مشہور مورخ ڈاکٹر راغب سرجانی کا ایک رسالہ ہے لسنا فی زمان ابرہۃ، اس سے اس جواب کو لیا گیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کی مدد اترنے اور ظالموں کو ٹھکانے لگانے کا اصول و طریقہ الگ تھا، یعنی وہ اصول یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی عذاب بھیج کر ظالموں کو اور اللہ کے دشمنوں کو ہلاک کرتے تھے۔ مومنین ان کی ہلاکت میں فزیکلی حصہ نہیں لیتے تھے، بذات خود مومنین جا کر ان سے لڑائی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود آسمان سے اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کرتا اور اللہ کے دشمنوں کو ہلاک کرتا تھا۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں گے تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دین کی دعوت دی اور ان کو سمجھایا، لیکن جب قوم نے بات کو نہیں مانا اور خود نبی اور ایمان والوں کے دشمن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ کی قوم سے کوئی ایمان نہیں لانے والا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ انی مغلوب فانتصر، میں تو مغلوب ہو گیا، آپ میری مدد کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور کہا کہ آپ ایک کشتی بنائیے اور آپ کی قوم کو ہم سبق سکھائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور تمام ایمان والوں کو لے کر اس میں سوار ہو گئے اور بستی چھوڑ کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے دشمن تھے ان پر آسمان اور زمین سے پانی نازل کیا، اور اتنا پانی نازل کیا کہ سب کو ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ یہاں دیکھیے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے دشمنوں کے خلاف کوئی فزیکل قدم نہیں اٹھایا، کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے دشمنوں کو اور ایمان والوں کے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا۔ اسی طرح آپ لوط علیہ السلام کا بھی واقعہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور جب ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کے دشمن بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا کہ آپ راتوں رات اپنی بستی چھوڑ کر اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل جائیے، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے پتھر برسائے اور ان کی بستی کو فجعلنا عالیہا سافلہا تہوبالا کر دیا، یعنی اوپر سے ان کو نیچے کر دیا، ان پر آسمان سے پتھر برسائے، ان کو ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان نے اللہ کے دشمنوں اور ایمان کے دشمنوں کے خلاف کوئی فزیکلی کارروائی نہیں کی، کوئی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ہلاک کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل بھی، جب بنی اسرائیل پر فرعون نے بہت زیادہ ظلم کیا اور اللہ کی اور ایمان والوں کی دشمنی پر اتر آیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کو حکم ہوا کہ آپ راتوں رات نکل جائیے، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہی اصول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود اللہ کے دشمنوں کو اور ایمان والوں کے دشمنوں کو ہلاک کرتے تھے، ایمان والے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو ہلاک کرنے کے 50 یا 55 دن بعد اپنا اصول اور ضابطہ بدل دیا، کہ اب یہ اصول ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمائے گا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ خود عذاب نہیں بھیجیں گے، بلکہ اس میں مومنین کو بھی اللہ کے دشمن اور ایمان والوں کے دشمنوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہوگی، تب اللہ بھی اپنی مدد کو نازل کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے
غزوہ بدر ہو یا احد کی جنگ ہو، خندق کی جنگ ہو یا حنین ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دوسری جنگیں ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس مدینہ میں بیٹھے بیٹھے دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا عذاب نازل کر کے تمام دشمنوں کو ہلاک کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خود آگے بڑھ چڑھ کر کارروائی کرنے کا اور اپنے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا، میدان عمل میں کودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ان جنگوں میں ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں موجود مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جب جنگوں کا موقع آتا تو مناسب جگہوں کا انتظام کرتے، مشورہ کرتے، صف بندی کرتے، ہتھیاروں کا انتظام کیا جاتا، باقاعدہ پوری پلاننگ کی جاتی کہ دشمنوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ خندق کے موقع پر خندق کھودی گئی، جاسوسی بھی کروائی گئی اور ساتھ میں دعائیں کی گئی، اللہ سے رو رو کر مدد کو مانگا گیا، تو فزیکلی بھی کوشش کی گئی اور دعائیں بھی کی گئی، تب جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے مدد نازل کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کوششیں کی، اس کے بعد ڈائریکٹ مدد نہیں آئی، بلکہ زخم بھی لگے، خون بھی بہا، کوئی جو ہے کئی صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، کوئی یتیم ہوا، کوئی بیوہ ہوئی، قربانیاں دی گئی اور جو ہے اپنے آپ کو کھپایا اور لگایا گیا ایمان والوں کی طرف سے، پھر جا کر جو ہے اللہ کی مدد اتری، فرشتے اترے، اللہ کی طرف سے سکون اترا، رحمت اتری، اللہ کی طرف سے جو ہے فتح ملی، دشمن ہلاک ہوا، اپنوں کی اور اپنے مقدسات کی حفاظت ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے دشمنوں کے خلاف جو اپنا اصول تھا وہ بدل دیا کہ اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتے، بلکہ ایمان والوں کو بھی اس میں اپنا حصہ لگانا ہوگا، ایمان والوں کو بھی اپنی مقدس چیزوں کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مدد کو نازل کریں گے۔ چنانچہ ہمیں بھی آج عمل کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی آج میدان عمل میں آنا ہوگا جب ہم خود اٹھ کھڑے ہوں گے اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت کی، مسجدوں کی حفاظت کے، ان تمام طریقوں کو ہمیں اپنانا ہوگا اور اللہ سے دعا کرنی ہوگی، تب جا کر جو ہے ہم بھی غالب ہوں گے، ہماری بھی مسجدوں مدرسوں کی حفاظت ہوگی، ہم بھی عزت کی زندگی جئیں گے۔ اور اگر ہم اپنے گھروں میں چھپے رہے اور ہم نے جو ہے میدان عمل میں کود کر حصہ نہیں لیا تو ہم بھی ایسے ہی ہلاک ہوتے رہیں گے اور اللہ کی مدد نہیں اترے گی۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہمارے درجے کو بڑھائے، ہمارے ثواب کو بڑھائے۔ آج بھی فرشتے اتارے جائیں گے ہماری مدد کے لیے، لیکن پہلے ہم میدان میں تو آئے۔ کیا بدر و حنین میں فرشتے نہیں اترے تھے؟ اللہ نے صاف اعلان کیا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی میدان عمل میں کودو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ورنہ اگر تم بزدل اور کمزور بن کر اپنے گھروں میں چھپے رہو گے تو تم وہیں اپنے گھر میں دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو آج بھی ہم اپنے مقدسات کی حفاظت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں بھی خود جو اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقے بتائیں ان طریقوں کے اعتبار سے ہمیں بھی میدان عمل میں آنا ہوگا، ہمیں بھی ایک بامقصد زندگی گزارنی ہوگی، ہمیں بھی ایک گول اور ایک ایم لے کر اور ایک مقصد کے تحت جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کے ہم جو ہے اپنے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے مذہبی چیزوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔